بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہایت مبارک تھا۔ اس کی تاریخ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر فرات کے مغربی ساحل پر کونے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان کے باعث اس شہر کے بارے میں بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفاصیل اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی آگاہی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے بڑے معبد خانے میں اپنی سونے کی مورت رکھوا دی اور حکم دیا کہ سب لوگ میری مورت کو سجدہ کریں اور منت و نظر و نیاز بھی میرے ہی نام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پسند آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت صرف بادشاہ ہی نے نہیں کی بلکہ خود ان کے گھر کے افراد نے بھی کی۔ جب آپ نے قوم، بادشاہ اور اپنے خاندان کی مخالفت دیکھی تو اپنے وطن سے ہجرت کا فیصلہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے نکل کر عید یعنی قومی جشن منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگی، میں بیمار ہوں۔ آپ نے کلام میں توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکیں۔ جب لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو خوب سجا بنا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑایا اور ازراہ استہزاء پوچھا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے ایک بسولہ یعنی لوہے کا ایک بھاری ہتھیار جس سے بڑئی لکڑی کاٹتے ہیں ہاتھ میں لیا۔ سوائے بڑے بت کے تمام بتوں کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے، ہماری معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجمع عام کے سامنے آ گئے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ابراہیم، ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب قوم نے غور و فکر کیا، اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کو خود ملامت کرنے لگے کہ تم نے خود ہی غلطی کی ہے کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ نہیں چھوڑا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح تھا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ توف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اختیار کرتا ہے۔ لہذا مشرک قوم نے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ بت پرست کہنے لگے، ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر عمارت کے اندر ایک وسیع ہموار جگہ میں تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی۔
آگ روشن ہوئی، بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہوئے اور اسے اتنی چنگاریاں اڑنے لگی کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اس وقت آپ کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ تھے، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ حضرت ابراہیم کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔ صحیح بخاری میں ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک نے ابو الانبیاء کا ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت یہ مناظرہ ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس کا ذکر ہے۔ نمرود نے اپنے رب ہونا کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس کے سامنے دو آدمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ یہ بیکار بات تھی، اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اور دلیل دی کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر کافر ششدر رہ گیا۔ وہ لاجواب ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ واپس گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوچا، جب گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، آپ جو غلہ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ رزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک مدت تک اسے عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ آپ نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ کچھ مدت وہاں رہنے کے بعد انہوں نے مصر کا رخ کیا۔ مصر میں اس وقت جو شخص حکمران تھا اس کا نام رقیون تھا۔ وہ دراصل بابل ہی کے باشندہ تھا۔ ممکن ہے مصر جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم وطنی کے رشتے کو وجہ تعارف خیال کر لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر پہنچے تو مصر کے اس بادشاہ کو بتایا گیا، یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اس بادشاہ کا معاملہ یہ تھا، اگر وہ بھائی بہن کو ایک ساتھ پاتا تو بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ آپ نے حضرت سارہ سے جا کر کہا، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ کو طلب کیا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ دیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو تو میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔
جب اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی ہے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت قدر و منزلت کی، اور جب وہاں سے وطن کو واپس ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ کر دی تاکہ اس نیک خاندان میں اس کی تربیت ہو اور وہ اپنے ہی ملک اور قدیم نسل کے باشندوں سے بیاہی جائے۔ اپنے مہمان نواز بادشاہ کی خوش آئند آرزو کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے انہیں پہلا بیٹا اسی کے بطن سے عنایت کیا، اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ اللہ کے حکم سے ان دونوں کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ عزیز دوستو، یہ سیرت النبی کی پہلی قسط ہے اور اس کا اگلا سلسلہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی دلچسپ اسلامی اور سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔